السلام علیکم ایوری ون، دس از می یور ہوسٹ زینب خٹک. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بیسڈ ہے آن دا ڈسکشن آف پی سیز ڈیسیجن، جو انہوں نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پری میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ناؤ دے کین آپٹ انجینئرنگ کی، جتنے بھی ہمارے پاس فیلڈس ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس پروگرامس ہیں وہ آپٹ کر سکتے ہیں. ان پروگرامز اس کا ہمارے پاس فیوچر پہ کس طرح کا امپیکٹ ہوگا اور کس طرح یہ ان کمنگ ایئرز یہ ہیلپ فل ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ ساری چیزیں آج ہم اس سیشن میں ڈسکس کرنے والے ہیں. اینڈ کیونکہ وی ہیو جب سے ہم نے یہ چیز بتائی ہے اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو، تو ان کا ایک مکس پوائنٹ آف ویو بن رہا ہے اس کے اوپر. آج کے اس سیشن کے لیے ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہمارے گیسٹ ہیں ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، سر عرفان. ہی از دا اکیڈیمک کوآرڈینیٹر اینڈ لیکچرر آف سیکوس یونیورسٹی. انہوں نے پچھلے 12 سال سے یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہے ہیں اور وہ جتنی بھی ایکریڈیشن کے پروسیسز ہیں پی سی کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ جتنے بھی ہمارے پاس پیرنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مائنڈ میں جتنے بھی کنسرنس ہیں وہ انشاءاللہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. وداؤٹ اینی فردر ڈیو میں آپ کو سر عرفان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گی. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود دا فرسٹ کویشچن. پی سی نے ریسنٹلی ابھی ایک ڈیسیجن لیا ہے جس میں انہوں نے جتنے بھی ہمارے پاس جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک نیا راستہ اوپن کر کے دے دیا ہے کہ وہ اب انجینئرنگ کے جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ ان کو ایز اے کریئر آپٹ کر سکتے ہیں. تو آئی ووڈ وانٹ یو کہ آپ تھوڑا سا جو ہمارے پاس پیرنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں کہ واٹ دس پروسیس از یا ہاؤ اٹس گونا ہیلپ دیم آؤٹ. تھینک یو میڈم زینب فار ہیونگ می ہیئر. پی سی پاکستان انجینئرنگ کونسل نے 11 جولائی کو اپنے بورڈ آف گورننگ باڈی کی جو ان کی میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انجینئرنگ پروگرامز میں داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ ایک اصولی فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن ساتھ میں ایک پرابلم آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ میتھمیٹکس نہیں پڑھتے. تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ ایک کنڈیشن رکھ دی ہے کہ یہ جو بھی اسٹوڈنٹس جو ہے پری میڈیکل کے، وہ جب پری انجینئرنگ پروگرامز میں ایڈمیشن کو سیک کریں گے، ایڈمیشن لینے کی خواہش کا اظہار کریں گے، تو ان کو جو ہے ایک کنڈنس کورس پڑھایا جائے گا 8 ویکس کا، جہاں پہ ان کو وہ میتھمیٹکس کے بیس ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی جو ضروری ہے انجینئرنگ پروگرامز میں آگے بڑھنے کے لیے. اور پھر ان سے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا آن کوالیفائنگ دیٹ ٹیسٹ. اس کے بعد وہ کوالیفائنگ دیٹ ٹیسٹ آف میتھمیٹکس، وہ کنڈنس جو کورس ہے میتھمیٹکس کا، تو اس کے بعد ان سے پھر ایک انٹرنس ٹیسٹ لیا جائے گا اور میرٹ لسٹ بنا کے ان کو ان انجینئرنگ پروگرامز میں داخلہ دے دیا جائے گا. لیکن یہ فیصلہ کوئی یونیک پاکستان انجینئرنگ کونسل کا فیصلہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہمارے ملک میں نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیشن کونسل، جس کو نارملی انسیک کہتے ہیں، انہوں نے بھی کمپیوٹر انجینئرنگ، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرامز ہیں لائک سافٹ ویئر، اے آئی، کمپیوٹر سسٹمز، کمپیوٹر سائنسز، ان سب کے لیے ان کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایڈمیشن کی وہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ ہوتی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ نے پہلے جو ہے وہ میتھمیٹکس ایف ایس سی میں پڑھی ہو. لیکن انہوں نے بھی پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک آپشن کو کھولتے ہوئے کہا کہ اگر پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کمپیوٹر اور اس سے ریلیٹڈ پروگرامز کو اس کیریئر جو ہے پروفیشنل کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم یہ ایڈمیشن کے لیے یہ ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یہ موقع دے سکتے ہیں کہ وہ ایک کنڈینسڈ میتھمیٹکس کا کورس کریں اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ کوالیفائنگ مارکس لے کر کمپیوٹر سائنسز یا کمپیوٹنگ کی جو فیلڈ ہے ان کے پروگرامز کو بھی پرسو کر سکتا ہے. یہ فیصلہ پاکستان انجینئرنگ کونسل اور جو نیشنل کمپیوٹر ایکریڈیشن جو کونسل ہے انسیک نے، انہوں نے اس سلسلے میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایم ڈی کیٹ کا ریکارڈ ہے پچھلے سال کا 2023 کا، تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پختونخوا سے کوئی 46,000 اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ میڈیکل کے لیے اپلائی کیا. اسی طرح پورے پاکستان میں کافی سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میڈیکل کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ان کو جو سرکاری یا پبلک میڈیکل کالجز ہیں ان میں داخلہ نہیں ملتا تو ان کے پاس باقی آپشنز یا تو بہت زیادہ، پہلے تو بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، ساتھ میں بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ کوالٹی پروگرامز پاکستان میں پھر اس طرح میسر نہیں آتے. حالانکہ یہ سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کافی برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اور یہ نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیشن کونسل نے، انہوں نے ان لوگوں کے لیے یہ ایک راستہ کھولا ہے کہ وہ اگر دوسرے پروفیشنل فیلڈز کو
ایز کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. تو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ اور چارمنگ اپرچونٹی ہے دونوں اداروں کی طرف سے. تو اس سلسلے میں کہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کوئی یونیک فیصلہ ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. آلریڈی یہ فیصلے ہو چکے ہیں, دوسری جگہوں پہ اس کے جو ہے وہ ایگزامپلز موجود ہیں. لیکن اس سے پری میڈیکل اسٹوڈنٹس کے جو ایک بڑی تعداد ہے جن کے پاس کیریئر کو پروگریس کرنے کے لیے جو ہے وہ پروفیشنل آپشنز پھر باقی نہیں رہتے, تو ان کے لیے ایک پروفیشنل آپشن کو کھول دیا گیا ہے کہ وہ آ کے اپنے لیے جو ہے وہ ایک بہترین کیریئر جو ہے اس کا آغاز کر سکیں. اچھا سر, ریسنٹلی جو یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے تو اس میں سب سے مین کنسرن جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ مطلب اسٹوڈنٹس آبویسلی پری میڈیکل سے آ رہے ہیں تو انہوں نے میتھس نہیں کیا ہوگا, تو جو 2 years میتھس ہے اس کے لیے آپ نے ایکسپلین کیا کہ دیر از اے پراپر 8 week کنڈینس کورس. تو یہ جو ہمارے پاس واشنگٹن ایگریٹ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں اس کا جو حصول ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اوکے میڈم زینب, جو اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کے جو کنسرن ہیں یا جو بھی اسٹیک ہولڈرس کے یہ کنسرن ہے میتھمیٹکس سے لے کر, ان کو سارے انجینئرنگ پروگرامز, انجینئرنگ یونیورسٹیز, فیکلٹیز اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کافی سیریسلی دیکھ رہی ہے. اور یہ جو میتھمیٹکس کا کنڈینسڈ 8 week پروگرام ہے یہ ایکسپرٹس نے بنایا ہوتا ہے, اور اس میں وہ تمام میتھمیٹکس کے کنسیپٹ جو کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو انجینئرنگ پروگرامز میں لانچ کرنے کے لیے ضروری ہیں ان ساروں کو انکلوڈ کر کے ایمپل ٹائم پرووائڈ کر کے ان اے ویک اس کورس کو کرایا جائے گا, جس سے اسٹوڈنٹ کے وہ لانچنگ پیڈ سیٹ کر کے ان کو انجینئرنگ پروگرامز میں لانچ کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انجینئرنگ پروگرامز کے اندر بھی ہم پھر مختلف سیمسٹرز میں مختلف سٹیجز پہ میتھس کے مزید کورسز پڑھاتے ہیں. تو انجینئرنگ پروگرامز ایسے نہیں ہیں کہ وہ صرف FSC انجینئرنگ میں جو میتھمیٹکس ہے اسی کو لے کر پھر آگے چلتا ہے. ہمارے ساتھ انجینئرنگ پروگرامز کے اندر پھر میتھمیٹکس کے ہائر کورسز ہوتے ہیں, اور ان ہائر کورسز کو اسٹوڈنٹ سے کروا کر ہم پھر پرابلم سالونگ اور مختلف کریٹیکل تھنکنگ اور اس ٹائپ کے پروسیسز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کنڈینسڈ 8 week پروگرام چونکہ ایکسپرٹس نے بنایا ہے, ویل تھاٹ ورکڈ آؤٹ ہوتا ہے, تو یہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو انجینئرنگ پروگرام میں لانچ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کے بعد انجینئرنگ کے اندر پھر ہمارے پاس کیلکولس اینڈ انالیٹیکل جیومیٹری, لینئر الجبر, آرڈینری ڈفرینشیل ایکویشن, نومیریکل انالیسس, کمپلیکس ویریبلز اینڈ ٹرانسفارم, پرابیبلٹی اینڈ اسٹیٹسٹکس, ان سب کے لیے اپنے اپنے الگ الگ کورسز ہوتے ہیں. اور جہاں پہ یہ FSC پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سارا میتھمیٹکس اور یہ سارے کنسیپٹ سیکھ کے اپنے واشنگٹن ایکارڈ کے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کو اٹین کرنے میں جو ہے وہ کافی ویل ورسڈ, اور ان کو ایکول اپرچونٹی یا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اپرچونٹی پرووائڈ کر دی جائے گی. تو انشاءاللہ ایسا کوئی لرننگ آؤٹ کمس کے اٹینمنٹ کے سلسلے میں میتھمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا سر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایڈمیشن اسٹارٹ ہو گئے ہیں تو سیکوس میں بھی آبویسلی ایڈمیشن اسٹارٹ ہوں گے, تو پھر ان اسٹوڈنٹس کو جو اس پروگرام سے آئیں گے ان اسٹوڈنٹس کو کیسے سیکوس فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے؟ اوکے میڈم زینب, سیکوس نے اس سلسلے میں اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے کافی احسن اقدام اٹھائیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا سیکوس یونیورسٹی نے کہ یہ جو 8 week میتھمیٹکس کا کنڈینس کورس ہوگا یہ ہم فری آف کاسٹ اسٹوڈنٹس کو آفر کریں گے. اس سلسلے میں اسٹوڈنٹس نے کرنا صرف یہ ہے کہ سیکوس کے ایڈمیشن سیل کو یا ان کے تھرو ویب سائٹ اس ایڈمیشن پروسیس کو اپروچ کرنا ہے, رجسٹریشن اپنی کروانی ہے, اور پھر اس 8 week کنڈینس کورس میں ریکوائرڈ اٹینڈنس مینٹین کرنی ہے اور تمام ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ 8 weeks کنڈینس کورس اپنے اختتام پر پہنچے گا تو اس کے بعد ان سے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا جس میں کوالیفائنگ مارکس کے حصول پر یہ اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہو جائیں گے انٹرنس ٹیسٹ کے لیے جو کہ FSC پری انجینئرنگ کے لیے سیکوس یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی. پھر اس کے بعد میرٹ بنے گا اور پیورلی میرٹ بیس ان اسٹوڈنٹس کے کو پھر ایڈمیشن آفر ہوگی. تو سیکوس جو ہے ان اے نٹ شیل اس کورس کو فری آفر کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن سیل کو اپروچ کر کے صرف اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. اچھا سر, کیونکہ جو ابھی ڈیسیجن لیا گیا ہے تو اس کے بیسس پہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایڈمیشنز لیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ KPK کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ادھر دے آر پرائیویٹ اور دا گورنمنٹ ون, کیا وہ اس انفلکس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ میڈم زینب, انجینئرنگ پروگرامس کے لیے یو آر ویری رائٹ, اور پیرنٹس کا یہ جو ہے وہ کنسرن ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کا
کہ ان کو جو ٹریننگ کے لیے جو انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز چاہیے، کیا خیبر پختونخوا کی پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیاں اس انفلکس کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو آلریڈی ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان میں انرولمنٹ ان انجینئرنگ پروگرامز کافی حد تک کم ہو چکی ہے. تو اس انفلکس کو ہم ادھر بھی اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. پلس میں یہ کہتا جاؤں کہ یہ جو پروگرام ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل نے یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ اونلی 40% آف دا سیٹس جو ہے وہ اس پروگرام کے تحت ہم ایف ایس سی پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں. تو اس انفلکس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بالکل خیبر پختونخوا کی انجینئرنگ یونیورسٹیاں اور ہماری اپنی یونیورسٹی سیکاز یونیورسٹی، جن کے پاس خیبر پختونخوا کی کافی ساری یونیورسٹیز کے پیر اگر ہم کریں تو انفراسٹرکچر اور لیبز اور ان سب کی فیسلٹیز اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ ہمارے پاس موجود ہے. تو وی آر آلریڈی اینڈ گیئرڈ اپ ٹو اکاموڈیٹ سچ انفلکس. تو ہمارے پاس سہولیات ہیں اینڈ وی ول گیو دیم دا بیسٹ ایکسپیرینس. سر ابھی جو ریسنٹلی ہمارے پاس گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور جتنے بھی پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں، تو ان کے جو کنسرنس ہیں وہ اس ڈیسیجن کو پی سی نے کس طرح ایڈریس کیا ہوا ہے؟ اچھا میڈم زینب، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ جو ہمارے آلریڈی اسٹوڈنٹس جو ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہیں ان کا ایسے لگتا ہے کہ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو انکلوڈ کر کے کمپٹیشن میں جو ہے ان کا راستہ روک دیا گیا. تو میں ادھر بتاتا جاؤں ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ایک تو اس فیصلے میں پابندی لگائی ہے کہ صرف 40% سیٹ جو ہے وہ اس پروگرام کے تحت پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ہم آفر کر سکتے ہیں. تو 60% سیٹس پہ جو ہے وہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ والے اوپن کمپٹیشن میں ہو سکتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ کنسرن جو لوگ پیش کر رہے ہیں اس میں ایک اس کی شدت میں کمی ایک اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ ہمارے پاس ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں بھی انرولمنٹ کافی کم ہو گئی. ہمارے پاس ریسرچ آرٹیکلز موجود ہیں پچھلے 1 سال 2 کے، جس میں اسٹیٹسٹکس گیون ہیں اور مسلسل جو ہے وہ ایٹا جو انجینئرنگ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہیں، اس میں پچھلے سال 2023 میں کوئی 4,500 اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اپیئر ہوئے تھے اس ٹیسٹ میں. تو یہ کنسرن جو لوگ پیش کر رہے ہیں اس کی شدت میں کمی ایسے واقع ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں اتنے نہیں رہے اور وہ آرام سے اپنے انجینئرنگ کیریئر کو جو ہے وہ پراپر چینل کے تھرو مختلف جو ان کے انٹرنس ٹیسٹ اور ریکوائرمنٹس ہے کوالیفائی کر کے پرسو کر سکتے ہیں اپنے کیریئر کو ان انجینئرنگ پروگرامس. تو جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کا جو انفلکس آئے گا اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹسٹکس اس کا ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کے لیے ان کا کمپٹیشن ابھی بھی اوپن ہے. جو آلریڈی گریجویٹڈ انجینئرز ہیں، یہ پروگرام آج شروع ہوگا تو 4 سال میں جو ہے اس کا ایفیکٹ آلریڈی گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس پہ نہیں آئے گا. ان کے پاس آلریڈی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹائم موجود ہے جس میں وہ صحیح طریقے سے اکاموڈیٹ ہو کے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ان 4 سالوں کی وجہ سے جاب مارکیٹ میں ان سے بہتر پوزیشن میں رکھ سکتے ہیں. تو اوور آل جو ہے اس کا ایف ایس سی پری انجینئرنگ یا آلریڈی گریجویٹڈ انجینئر پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اس کو کور اپ کیا ہوا ہے اور ہونے نہیں دیا گیا. سر اس پروگرام کے تحت جو ابھی اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میڈم زینب، ایسے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے میرا پیغام یہ ہے، میرا میسج یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان انجینئرنگ کونسل نے آپ کے لیے ایک باوقار پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کی، انجینئرنگ کو ایز پروفیشن اڈاپٹ کرنے کے لیے دروازے کھولیں، بلکہ ساتھ میں نیشنل ٹیکنالوجی کونسل نے آپ کے لیے جو ہے مزید اپرچونیٹیز کریٹ کر دی ہیں اسی طرح کا فیصلہ کر کے پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ٹیکنالوجی پروگرامز میں اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. انجینئرز اور ٹیکنالوجسٹ کسی بھی ملک کے اکانومی کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بیک بون کا جو ہے وہ بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ سب لوگ پاکستان کے مستقبل میں، پاکستان کی اکانومی میں، اپنے ملک کے فلاح و بہبود میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر آپ انجینئرنگ پروگرامز کو اور ٹیکنالوجی پروگرامز کو ایز یور کیریئر اڈاپٹ کریں. ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تھوڑا آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز ان اکانومی جو کہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہو. ساتھ میں ابھی ریسنٹ جو نیوز آ رہی ہیں سی پیک کے حوالے سے وہ بھی کافی حوصلہ افزا ہیں. اس کے علاوہ بھی اب ساری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ یہاں سے کسی بھی قسم کی سروسز انٹرنیشنلی لانچ کر سکتے ہو. پاکستان میں اس وقت اسٹارٹ اپس پہ اور اسمال بزنس ڈیولپمنٹ میں کافی فوکس ہے. آپ سب لوگ انجینئرنگ سیکھ کے جاب سیکرز کے جگہ جاب پرووائڈرز، امپلائی کی جگہ امپلائرز بن سکتے ہو اور انٹرنیشنلی بھی مارکیٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو آپ آئیں انجینئرنگ پروگرامز میں اس کیریئر کو اڈاپٹ کریں، اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں فوکس کریں اور اپنے ملک کے جو ہے وہ مستقبل کو سنواریں. تو یہ آپشنز آپ کے لیے کھل رہی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کافی خوش آئند ہے.
تھینک یو سو مچ سر فار بینگ دا پارٹ آف دس سیشن. آپ نے آلموسٹ سارے ہی کویشچنس کا آنسر تو دے دیا ہے, بٹ ان کیس اگر آپ لوگ کے کوئی اور کویشچنس بھی ہوں تو ہم نے نیچے اپنا ای میل ایڈریس بھی وی ہیو مینشنڈ, آپ لوگ ہمیں سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں آپ لوگ ہم سے کامنٹ سیکشن میں بھی کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. سر عرفان, آپ یو شوڈ, آئی ایم شیور آپ اویلیبل ہوں گے فار دا اسٹوڈنٹس ٹو آنسر دیم. تمام آنسرس کے لیے. اور اس کو پوڈ کاسٹ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام طلبہ و طالبات اور ان کے والدین کے جو پری میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے جو بھی کنسرنز ہیں ان آپشنز کو کھولنے سے ریلیٹڈ, تو اس کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہوپ فلی جو ہے آپ کے مین کنسرنز تو سالو ہو چکے ہوں گے, ایڈریس ہو چکے ہوں گے, لیکن جو بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے, سو وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینکس ٹو یو ٹو.